آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے غزوہ احد میں تیراندازوں کی خوفناک غلطی کے متعلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست نمبر 52 میں خوش آمدید۔ یہ ہماری احد سیریز کی چھٹی نشست ہے۔ پچھلی نشست میں آپ نے قریشی عورتوں کے متعلق سنا تھا کہ وہ کس طرح سے اپنے جانبازوں کو جنگ کے لیے آمادہ کرتی تھی، اور بعد میں آپ نے سنا کہ ان کا جھنڈا کس طرح سے زمین پر گر گیا۔ ایک طرف مشرکین کا جھنڈا مارکے کا مرکز ثقل تھا تو دوسری طرف میدان کے بقیہ حصوں میں بھی شدید جنگ جاری تھی۔ مسلمانوں کی صفوں پر ایمان کی روح چھائی ہوئی تھی، اس لیے وہ شرک و کفر کے لشکر پر اس سیلاب کی طرح ٹوٹ رہے تھے جس کے سامنے کوئی بند ٹھہر نہیں پاتا۔ مسلمان اس موقع پر امت کہہ رہے تھے اور اس جنگ میں یہی ان کا شعار تھا۔ ادھر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سرخ پٹی باندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار تھامے اور اس کے حق کی ادائیگی کا عزم مصمم کیے پیش قدمی کی اور لڑتے ہوئے دور تک جا گھسے۔ وہ جس کسی مشرک سے ٹکراتے اس کا صفایا کر دیتے۔ انہوں نے مشرکین کی صفوں کی صفیں الٹ دی۔ حضرت زبیر بن عوام کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تلوار مانگی اور آپ نے مجھے نہ دی، تو میرے دل پر ایسا اثر ہوا اور میں نے اپنے جی میں سوچا کہ آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ کا بیٹا ہوں، قریشی ہوں، اور میں نے آپ کے پاس جا کر ابو دجانہ سے پہلے تلوار مانگی لیکن آپ نے مجھے نہ دی اور انہیں دے دی، اس لیے واللہ میں دیکھوں گا کہ وہ اس سے کیا کام لیتے ہیں۔ چنانچہ میں ان کے پیچھے لگ گیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ پہلے اپنی سرخ پٹی نکالی اور سر پر باندھی۔ اس پر انصار نے کہا کہ ابو دجانہ نے موت کی پٹی نکال لی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہوئے میدان کی طرف بڑھے، میں نے اس نخلستان کے دامن میں اپنے خلیل سے عہد کیا ہے کہ کبھی صفوں کے پیچھے نہ رہوں گا بلکہ آگے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی تلوار چلاؤں گا۔ ناظرین، آپ ہماری پچھلی نشست میں سن چکے ہیں کہ کس طریقے سے حضرت ابو دجانہ اپنی سرخ پٹی نکال کر باندھ رہے تھے اور سرخ پٹی کا کیا مطلب تھا۔ اس کے بعد انہیں جو بھی مل جاتا اسے قتل کر دیتے۔ ادھر مشرکین میں ایک شخص تھا جو ہمارے کسی بھی زخمی کو پا جاتا تو اس کا خاتمہ کر دیتا تھا۔ یہ دونوں رفتہ رفتہ قریب ہو رہے تھے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ دونوں میں ٹکر ہو جائے اور واقعتاً ٹکر ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر ایک ایک وار کیا۔ پہلے مشرک نے ابو دجانہ پر تلوار چلائی لیکن ابو دجانہ نے یہ حملہ ڈھال پر روک لیا اور مشرک کی تلوار ڈھال میں پھنس کر رہ گئی۔ اس کے بعد ابو دجانہ نے تلوار چلائی اور مشرک کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ اس کے بعد ابو دجانہ صفوں پر صفیں درہم برہم کرتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ قریشی عورتوں کی کمانڈر تک جا پہنچے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ عورت ہے، چنانچہ ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا، وہ لوگوں کو بڑے زور و شور سے جوش و ولولہ دلا رہا ہے، اس لیے میں نے اس کو نشانے پر لے لیا، لیکن جب تلوار سے حملہ کرنا چاہا تو اس نے ہائے پکار مچائی اور پتہ چلا کہ عورت ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو بٹا نہ لگنے دیا کہ اس سے کسی عورت کو ماروں۔ یہ عورت ہند بنت عتبہ تھی۔ چنانچہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ابو دجانہ کو دیکھا، انہوں نے ہند بنت عتبہ کے سر کے بیچوں بیچ تلوار بلند کی اور پھر ہٹا لی۔ میں نے سوچا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ادھر حضرت حمزہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح جنگ لڑ رہے تھے اور بے نظیر مار دھاڑ کے ساتھ قلب لشکر کی طرف بڑھے اور چڑھے جا رہے تھے۔ ان کے سامنے سے بڑے بڑے بہادر اس طرح بکھر جاتے تھے جیسے تیز آندھی میں پتے اڑ رہے ہوں۔ انہوں نے مشرکین کے علمبرداروں کی تباہی میں نمایاں رول ادا کیا۔ ان کے علاوہ ان کے بڑے بڑے جانبازوں اور بہادروں کا بھی حال خراب کر رکھا تھا، لیکن صدحیف کہ اسی عالم میں ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ لیکن انہیں بہادروں کی طرح رو در رو لڑ کر شہید نہیں کیا گیا بلکہ بزدلوں کی طرح چھپ چھپا کر بے خبری کے عالم میں شہید کیا گیا۔ حضرت حمزہ کے قاتل کا نام وحشی بن حرب تھا۔ ہم ان کی شہادت کا واقعہ اس کی زبانی نقل کرتے ہیں۔ اس کا بیان ہے کہ میں جبیر بن مطعم کا غلام تھا اور ان کا چچا طعیمہ بن عدی جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ جب قریش جنگ احد پر روانہ ہونے لگے تو جبیر بن مطعم نے مجھ سے کہا، اگر تم محمد کے چچا حمزہ کو میرے چچا کے بدلے قتل کر دو تو تم آزاد ہو،
वहशी का बयान है कि इस पेशकश के नतीजे में मैं भी लोगों के साथ रवाना हुआ। मैं हबशी आदमी था और हबशियों की तरह नेजा फेंकने में माहिर था, निशाना कम ही चूकता था। जब लोगों में जंग छिड़ गई तो मैं निकलकर हमजा को देखने लगा। मेरी निगाहें उनकी तलाश में थी। बिलाखिर मैंने उन्हें लोगों के हुजूम में देख लिया। वो खाकस्तरी ऊंट की तरह मालूम हो रहे थे, लोगों को दरहम बरहम करते जा रहे थे। उनके सामने कोई चीज नहीं टिक पाती थी। वल्लाही मैं अभी उनके कत्ल के इरादे से तैयार ही हो रहा था कि एक दरख्त या पत्थर की ओट में छुपकर उन्हें करीब आने का मौका देना चाहता था। इतने में सबा बिन अब्दुल उज़्ज़ा मुझसे आगे बढ़कर उनके पास जा पहुंचा। हमजा ने उसे ललकारते हुए कहा, ओ शर्मगाह की चमड़ी काटने वाली के बेटे, ये ले, और साथ ही जोर की तलवार मारी कि गोया उसका सर था ही नहीं। वहशी का बयान है कि इसके साथ ही मैंने अपना नेजा लिया और जब मेरी मर्जी के मुताबिक हो गया तो उनकी तरफ उछाल दिया। नेजा नाफ के नीचे लगा और दोनों पांवों के बीच से पार हो गया। उन्होंने मेरी तरफ उठना चाहा लेकिन मगलूब हो गए। मैंने उनको इसी हाल में छोड़ दिया यहां तक कि वो फौत हो गए। इसके बाद मैंने उनके पास जाकर अपना नेजा निकाल लिया और लश्कर में वापस जाकर बैठ गया। मेरा काम खत्म हो चुका था। मुझे उनके सिवा किसी और से कोई सरोकार न था। मैंने उन्हें महज इसलिए कत्ल किया था कि आजाद हो जाऊं। चुनाचे जब मक्का आया तो मुझे आजादी मिल गई। शेर खुदा और शेर रसूल हजरत हमजा की शहादत के नतीजे में मुसलमानों को जो संगीन खसारा और नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा, इसके बावजूद जंग में मुसलमानों ही का पल्ला भारी रहा। हजरत अबू बकर, उमर, अली और जुबैर, मुसअब बिन उमैर, तलहा बिन उबैदुल्ला, अब्दुल्ला बिन जहश, साद बिन मुआज, साद बिन इबादा, साद बिन रबी और नजर बिन अनस वगैर रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन ने ऐसी पामर्दी और जांबाजी दिखाई कि मुशरिकीन के छक्के छूट गए, हौसले टूट गए और उनकी कुव्वत बाजू जवाब दे गई। और आइए जरा इधर देखें, इन्हीं जांफिरोज शाहबाजों में एक और बुजुर्ग हजरत हंजलातुल गसील रजी अल्लाह तआला अन्हु नजर आते हैं, जो आज एक निराली शान से मैदान जंग में तशरीफ लाए हैं। आप इसी अबू आमिर राहब के बेटे हैं जिसके बारे में फासिक के नाम से शोहरत थी और जिसका जिक्र हम पिछली नशिस्तों में कर चुके हैं। हजरत हंजला ने अभी नई नई शादी की थी। जंग की मुनादी हुई तो वो बीवी से हम आगोश थे। आवाज सुनते ही आगोश से निकलकर जिहाद के लिए रवां दवां हो गए और जब मुशरिकीन के साथ मैदान कारजार गर्म हुआ तो उनकी सफ़ें चीरते फाड़ते उनके सिपाहसालार अबू सुफियान तक जा पहुंचे और करीब था कि उनका काम तमाम कर देते, मगर अल्लाह ने खुद उनकी शहादत मुकद्दर कर रखी थी। चुनाचे उन्होंने जूं ही अबू सुफियान को निशाने पर लेकर तलवार बुलंद की, शद्दाद बिन औस ने देख लिया और झट हमला कर दिया, जिससे खुद हजरत हंजला शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जबले रमात पर जिन तीरंदाजों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन फरमाया था, जिनका जिक्र आप हमारी पिछली नशिस्तों में सुन चुके हैं, उन्होंने भी जंग की रफ्तार मुसलमानों के मुवाफिक चलने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। मक्की शाहसवारों ने खालिद बिन वलीद की क़यादत में और अबू आमिर फासिक की मदद से इस्लामी फौज का बायां बाजू तोड़कर मुसलमानों की पुश्त तक पहुंचने और उनकी सफ़ों में खलबली मचाकर भरपूर शिकस्त से दोचार करने के लिए 3 बापुरजोर हमले किए। लेकिन मुसलमान तीरंदाजों ने उन्हें इस तरह तीरों से छलनी किया कि उन तीनों के हमले नाकाम हो गए। कुछ देर तक इसी तरह की शदीद जंग जारी रही और छोटा सा इस्लामी लश्कर रफ्तार जंग पर पूरी तरह मुसल्लत रहा। बिलाखिर मुशरिकीन के हौसले टूट गए। उनकी सफ़ें दाएं बाएं आगे पीछे से बिखरने लगी। गोया 3000 मुशरिकीन को 700 नहीं बल्कि 30,000 मुसलमानों का सामना है। उधर मुसलमान थे कि ईमान और यकीन और जांबाजी और शुजाअत की निहायत बुलंद पाया तस्वीर बने शमशीर और सिनान के जोहर दिखला रहे थे। जब कुरैश ने मुसलमानों के ताबड़तोड़ हमले रोकने के लिए अपनी इंतहाई ताकत सर्फ करने के बावजूद मजबूरी और बेबसी महसूस की और इनके हौसले इस हद तक टूट गए कि सवाब के कत्ल के बाद किसी की जुर्रत न हुई कि सिलसिला जंग जारी रखने के लिए अपने गिरे हुए झंडे के करीब जाकर उसे बुलंद करे, तो उन्होंने पसपा होना शुरू कर दिया और फरार की राह इख्तियार की और बदला इंतकाम, बहाली इज्जो वकार और वापसी मुजद्ददो शर्फ की जो बातें उन्होंने सोच रखी थी उन्हें यकसर भूल गए। इब्ने इसहाक कहते हैं कि अल्लाह ने मुसलमानों पर अपनी मदद नाजिल की और उनसे अपना वादा पूरा किया। चुनांचे मुसलमानों ने तलवारों से मुशरिकीन की ऐसी कटाई की कि वो कैंप से भी भाग निकले और बिलाशुबा उनको शिकस्ते फाश हुई।
حضرت عبداللہ بن زبیر کا بیان ہے کہ ان کے والد نے فرمایا، واللہ میں نے دیکھا کہ ہند بنت عتبہ اور اس کی ساتھی عورتوں کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں، وہ کپڑے اٹھائے بھاگی جا رہی ہیں، ان کی گرفتاری میں کوئی چیز بھی حائل نہیں تھی۔ صحیح بخاری میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب مشرکین سے ہماری ٹکر ہوئی تو مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی، یہاں تک کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے پہاڑ میں تیزی سے بھاگ رہی ہیں، ان کی پازیبیں دکھائی پڑ رہی تھیں، اور اس بھگدڑ کے عالم میں مسلمان مشرکین پر تلوار چلاتے اور مال سمیٹتے ہوئے ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ لیکن عین اس وقت جب یہ مختصر سا اسلامی لشکر اہل مکہ کے خلاف تاریخ کے اوراق پر ایک شاندار فتح ثبت کر رہا تھا جو اپنی تابناکی میں جنگ بدر کی فتح سے کسی طرح کم نہ تھی، تیر اندازوں کی اکثریت نے ایک خوفناک غلطی کا ارتکاب کیا جس کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا، مسلمانوں کو شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑا اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت سے بال بال بچے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی وہ ساکھ اور وہ ہیبت جاتی رہی جو جنگ بدر کے نتیجے میں انہیں حاصل ہوئی تھی۔ پچھلی نشستوں میں آپ سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو فتح و شکست ہر حال میں اپنی پہاڑی مورچے پر ڈٹے رہنے کی تاکید کی تھی، لیکن ان ساری تاکیدی احکامات کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان دشمن کا مال غنیمت لوٹ رہے ہیں تو ان پر حب دنیا کا اثر غالب آ گیا، چنانچہ بعض نے بعض سے کہا، غنیمت غنیمت، تمہارے ساتھ ہی جیت گئے، اب کاہے کا انتظار۔ اس آواز کے اٹھتے ہی ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن جبیر نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات یاد دلائے اور فرمایا، کیا تم لوگ بھول گئے کہ رسول اللہ نے تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ لیکن ان کی غالب اکثریت نے اس یاد دہانی پر کان نہ دھرے اور کہنے لگے، خدا کی قسم ہم بھی لوگوں کے پاس ضرور جائیں گے اور کچھ مال غنیمت ضرور حاصل کریں گے۔ اس کے بعد 40 تیر اندازوں نے اپنے مورچے چھوڑ دیے اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے عام لشکر میں جا شامل ہوئے۔ اس طرح مسلمانوں کی پشت خالی ہو گئی اور وہاں صرف عبداللہ بن جبیر اور ان کے 9 ساتھی باقی رہ گئے جو اس عزم کے ساتھ اپنے مورچوں پر ڈٹے رہے کہ یا تو انہیں اجازت دی جائے گی یا وہ اپنی جان آفرین کے حوالے کر دیں گے۔ ناظرین، آج کی اس نشست سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنے میزبان سید ابرار ابوالحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔